اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں بحر اسود، سورہ کہف اور حضرت امام مہدی کی آمد کے حوالے سے کیا گزارشات ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فتح قسطنطنیہ کے متعلق بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ان حالات کا قرب قیامت کے قریب ہونے والے واقعات سے کیا تعلق بنتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بات کرتے ہیں بحر اسود کی۔ جی ہاں، بحر اسود ایک انتہائی اہم علاقہ آپ اس وقت نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بحر اسود ہے، یعنی بلیک سی اس کو کہا جاتا ہے۔ انتہائی اس وقت اہمیت کا حامل یہ علاقہ بن چکا ہے، اور جیسا کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی علاقے سے گزرے تھے اور اسی علاقے میں انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اسی گہرے پانی میں انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور جیسا کہ ہم سورہ کہف کو پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بحر اسود کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک انتہائی اہمیت بنتی ہے۔ اب اسی علاقے میں ایک بڑی عالمی لڑائی کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک اپنے حساب کتاب سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اسی خطے میں ترکی بھی واقع ہے، اور ترکی اس وقت یہ خبر ہمارے سامنے منظر عام پر آئی کہ جہاں کے صدر رجب طیب اردگان اب یوکرین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یوکرین بھی اس علاقے میں واقع ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اسی لیے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ اب صدر طیب اردگان جب یوکرین کا دورہ کریں گے تو اس سے روس کو یہ پیغام جائے گا کہ ترکی یوکرین کے ساتھ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بے رفتار ڈرونز کے حوالے سے روس کا ایک موقف رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بالواسطہ ترکی اب اس جنگ میں ملوث ہو چکا ہے اور وہ یوکرین کی مدد کر رہا ہے۔ یہ انتہائی بری اور دردناک خبر ہے عالم اسلام کے حوالے سے۔ ہم سمجھتے ہیں صدر رجب طیب اردگان کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو نیٹو کے اس ٹریپ میں نہیں گھرنا چاہیے۔ ہم مشورے دیتے چلے آئے ہیں مختلف چینلز کے حوالے سے کہ رجب طیب اردگان کوشش کریں کہ کسی بھی طور پر اس جنگ میں فریق بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر وہ یوکرین کا دورہ کرتے ہیں تو اس سے روس کو ایک غلط پیغام جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، ترکی کے بہت سارے دوستوں سے بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونباس کا علاقہ جو ہے وہ یوکرین کا حصہ ہے۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہم نے ایک یہ پکچر کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونباس کا علاقہ ہے، اور اس کے ارد گرد رشین فیڈریشن ہے، یعنی روس کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت قریباً تمام فورسز نے اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہم آپ کو سیٹلائٹ کی نقشوں کی مدد سے دکھاتے ہیں کہ اس وقت انتہائی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ یہاں آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیلاروس میں بھی اس وقت قریباً 30,000 کے قریب روسی فوجی پہنچ چکے ہیں، جو کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا اجتماع سمجھا جاتا ہے بیلاروس کے علاقے میں۔ اس کے علاوہ یوکرین کی سرحد پر جو رشیا سے ملتی ہے وہاں پر بھی فوجی ہیں، اور اب تازہ خبر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کرائمیا میں سیواسٹوپول اور ان علاقوں میں روسی فوجی بڑے تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ آئیے ان سیٹلائٹ پکچرز کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایکٹیویٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ CNN اس حوالے سے لکھتا ہے کہ ستمبر میں اتنی ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن اب فیبروری میں جب تصویریں آئی ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر روسی فوجیں وہاں پر موجود ہیں، جس سے انتہائی حالات کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 16 جنوری کی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ 31 جنوری کی بھی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو صورتحال انتہائی گھمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل ہی یہ خبر ہمارے سامنے منظر عام پر آئی کہ اس وقت امریکہ قریباً اپنے 3,000 فوجیوں کو بھیجے گا۔ 2,000 فوجیوں کو جرمنی اور پولینڈ میں تعینات کیا جائے گا، اور 1,000 فوجی جو اس وقت جرمنی میں آلریڈی موجود ہیں وہ رومانیہ بھیجے جائیں گے، تاکہ نیٹو الائز کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عالمی حالات پیدا ہو رہے ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم اس حدیث کو پڑھیں گے ابھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کا ذکر کیا ہے۔ قسطنطنیہ انتہائی خوبصورت شہر، دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ
دنیا کا انتہائی خوبصورت ترین شہر قسطنطنیہ، جسے سن 320 عیسوی میں آباد کیا عظیم بادشاہ قسطنطین اعظم نے، جو کہ بازنطینی سلطنت کے ایک بہت بڑے بادشاہ کے طور پر ابھرے تھے۔ انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا اور قسطنطین کو آباد کیا۔ اس سے پہلے یہ جو شہر تھا وہ بیزنطین کے نام سے مشہور تھا، لیکن بعد میں اس کا نام جو ہے وہ کانسٹینٹی نوپل رکھا گیا، کیونکہ قسطنطین ان کا نام تھا۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت یہ علاقہ ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو جس کو ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دو طرف دریا ہے اور ایک طرف جنگل ہے، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دو طرف دریا ہے، یعنی سی آف مارمرا اس علاقے کو کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف گولڈن ہارن ہے۔ یہیں سے بہت سارے جہاز گزر کر آگے جاتے تھے، اور یہیں پر ایک چین باندھ دی جاتی تھی جس کی وجہ سے یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا تھا، اور یہ علاقہ یہی گولڈن ہارن علاقہ ہے جس کی مدد سے آپ بحر اسود میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر چین باندھ دی جائے تو کسی طور پر بھی کوئی بھی جہاز جو ہے یہاں سے بحر اسود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ترکی کا یہ حالیہ دنوں میں ایک اور منصوبہ ہے کہ وہ ایک اور جگہ سے دوسری طرف سے، یعنی بحر مارمورا کی طرف سے ایک نہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ترکی اپنے ان منصوبے میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے لگتا یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر یعنی استنبول پر، کانسٹینٹی نوپل پر روس کی نظریں موجود ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر قبضہ کرے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہ علاقہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے کریڈل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہیں سے اس کا جنم ہوا ہے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن بہت بڑے عیسائی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے بہت بڑے محافظ کے طور پر ابھرے ہیں پچھلے چند سالوں میں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ علاقہ ان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کی پیشن گوئی کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لگ رہا ہے، اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کانسٹینٹی نوپل پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ایک پیریڈ شروع ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ واقعات کب پیش آئیں گے، لیکن ابھی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ قسطنطنیہ صدر رجب طیب اردگان کی غلط پالیسی کی وجہ سے روسی صدر کے پاس جا سکتا ہے، آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے پاس جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ولنا گاؤن کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ یہودی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مسیحا کبھی بھی کسی صورت نہیں نکلے گا جب تک کہ روسیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا قسطنطین نے اعظم کے بسائے ہوئے شہر پر، یعنی کانسٹینٹی نوپل پر، یعنی استنبول پر۔ آئیے اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس شہر کے فتح ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کا سنا ہے جس کی ایک طرف جنگل ہے اور دوسری جانب دریا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا، قیامت آنے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ کریں گے۔ یہاں آپ کو یہ بات ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 آدمی، اس کا مطلب ہم یہ کہہ چکے ہیں، یہ ریسرچ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہ افغانستان سے نکلنے والا لشکر ہوگا۔ اس وقت طالبان کی جو پوری تعداد ہے وہ بھی 72,000 70,000 کے قریب پہنچ رہی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی پورا ہونے کا ہمیں پوری طریقے سے یقین ہے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، اور اسی لشکر کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اس شہر میں آئے گی تو اس کے اطراف میں قیام پذیر ہوگی، اور وہ ہتھیاروں سے جنگ نہ کرے گی اور نہ شہر والوں پر تیر چلائے گی، وہ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، اور شہر کی ایک طرف کی دیوار گر پڑے گی، یعنی شہر پناہ کی دیوار۔ سور بن یزید راوی کہتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا تھا کہ دریا کی جانب دیوار پر وہ دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، اور شہر پناہ کی دوسری جانب کی دیوار جو جنگل کی طرف ہے گر پڑے گی، یعنی دونوں طرف سے راستہ کھل جائے گا، اور جو اس طرف سے راستہ بند کیا ہوا ہوگا وہ بھی کھل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر لڑے شہر کو فتح کر لیا جائے گا۔ واللہ بالصواب، دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لشکر بیدا میں دھسے گا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، تو اس سے بڑی قیامت ان لوگوں پر ٹوٹے گی، اور پھر ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ مسلمان پھر آگے بڑھتے ہوئے شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
फिर वो तीसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे और शहर का रास्ता खुल जाएगा और वो शहर में दाखिल होंगे और शहर में जो कुछ होगा उसको लूट लेंगे। फिर जब वो माले गनीमत को तकसीम करते होंगे, एक फरियादी आएगा और कहेगा कि दज्जाल निकल आया है, जिससे यहाँ पर बिला गौन की इन पेशन गोइयों को भी और इस हदीस को अगर हम जोड़ के देखें तो महसूस होता है कि सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, मुमासलतें मौजूद हैं। बस वो हर चीज़ छोड़ देंगे और दज्जाल की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत इंतहाई मुस्तनद अहादीस में से समझी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सदर रजब तैयब एर्दोगान को इस वक्त अक्ल सलीम अता करे, क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ वो अच्छी तो हैं, वो एक मुसलमान मुल्क के एक मुस्लिम लीडर की हैसियत से उभरे हैं, लेकिन उन्हें हम ये चाहते हैं कि कुर्ब क़यामत की अहादीस के हवालों से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। यकीनी तौर पर तुर्की में उलमा मौजूद होंगे जो उनको इस हवाले से बाखबर कर सकते हैं कि इस वक्त रूस के साथ कोई भी दुश्मनी मोलना ख़तरनाक होगा और ख़तरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोइयाँ की हैं। लाजमी तौर पर हम इन पेशन गोइयों से अपनी राह को मुतय्यन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।